कल से साइक्लोन बना है। पहले ये लो प्रेशर एरिया था जो बे ऑफ बंगाल से उठा है, आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते जब सेंट्रल इंडिया में ये पहुंचा है तो ये डिप्रेशन में तब्दील हो गया। फिर थोड़ा सा और आगे मूव हुआ तो राजस्थान पे आके ये डीप डिप्रेशन पे, और कल का ये साइक्लोन, और इसका नाम असना, अब एक इसको नाम दिया जाता है जब ये साइक्लोन बनता है समुंदर के ऊपर जाके, तो इसका नाम जो है वो असना है। ये 1964 के बाद ये पहली दफ़ा ये हुआ है कि इस तरह का डिप्रेशन जो है या साइक्लोन जो है वो अगस्त के महीने में हुआ है। इससे पहले नॉर्मली जो डिप्रेशन बनते हैं या साइक्लोन समुंदर पे बनते हैं वो मई और जून के महीने में ज़्यादा, चूँकि वो ज़्यादा हीट वाले महीने होते हैं तो उस वक्त बनते हैं। लेकिन ये 1964 के बाद, यानी आप कह सकते हैं कि कितने 60 साल के बाद, 60 साल के बाद तकरीबन दोबारा ये बना है। और फिर ये है कि नॉर्मली होता यही है कि जी समुंदर पे बनते हैं और लैंड की तरफ मूव करते हैं। ये लैंड से समुंदर की तरफ मूव किया है, यानी इसके दो फीचर बड़े, वो आप कह लें कि बड़े इंपॉर्टेंट है। ये हवा का कम दबाव था, यानी कराची से 200 किलोमीटर जनूब मशरक़ में इस वक्त वाक़या है, और ये मगरब और जनूब मगरब की तरफ इस वक्त इसकी स्पीड है। और आइंदा 6 घंटों में, या आप कह सकते हैं कि ये इसकी शिद्दत एक समुद्री तूफ़ान में तब्दील हो सकती है। फिर इसके बाद ये शुमाली बहरा अरब में मगरब शुमाल मगरब की सिमत बढ़ेगा, जिसकी वजह से कराची डिवीज़न, थरपारकर, बदीन, ठट्टा, सजावल, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अला यार, मटियारी, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगड़, जामशोरो, दादू और शहीद बेनज़ीराबाद के अजला में 31 अगस्त दोपहर तक वक्फे से तेज़ हवा या आंधी चलने का भी इम्कान है और तूफ़ानी बारिशें भी मुतवक्के हैं। लेकिन इसका असर जो है वो बलूचिस्तान के कुछ इलाकों तक भी, कलात, खुजदार, लसबेला, अवरान, केच और माड़ा, पसनी, ग्वादर, जीवानी में भी 30 अगस्त से 1 सितंबर के दौरान वक्फे से शदीद आंधी के अलावा तूफ़ानी बारिश वहाँ पे भी मुतवक्को है। इसके असरात जो हैं वो चूँकि इसको कोल्ड एयर मास जो है वो हमारे वो वेस्टर्ली विंड्स इसको प्रोवाइड कर रही हैं, तो इसके असरात के ज़ेर असर आप देख रहे हैं कि जी पाकिस्तान के जो दूसरे इलाके हैं, जनूबी पंजाब या आज तो ये कराची, इस्लामाबाद में भी काफ़ी बारिश हुई है, तो ये असरात इसके ऊपर भी है। ये अपनी नौयत का एक इस महीने में बड़ा शिद्दत का वो एक साइक्लोन बना है। डिप्रेशन से, लो प्रेशर एरिया से चलते चलते एक स्टेज इसने अबूर की है। तो इसमें जो है स्टार्म सर्ज की वजह से आपको पता है कि समुंदर की लहरें जो हैं वो थोड़ा सा उनमें तलातम खेज़ी भी होती है। इसके लिए फिशरमैन जो हैं या माही गिर जो हैं उनको हमने एडवाइस किया हुआ है कि जी 1 सितंबर तक जो है, इतवार तक जो है वो समंदर में थोड़ा सा जाने से गुरेज करें। अगले दिन भी होंगे, लेकिन कुछ साइली पट्टी जो है वो ये आगे मूव कर जाएगा कराची के साउथ से होता हुआ, जैसे बलूचिस्तान के जो है यानी उन इलाकों की तरफ मूव करेगा। लेकिन ये है कि अगले 3-4 दिन वैसे तो नॉर्मली जो है वो इसकी शिद्दत बरकरार रहेगी और माही गिरों के लिए ये मौसम ठीक नहीं होगा। 2 से 4 सितंबर के दौरान मुल्क के बलाई इलाकों में फिर बारिशों का इम्कान है, यानी ये सिस्टम वहाँ से सबसाइड कर जाएगा, यानी 1-2 दिन तक, 2 दिन तक, यानी इसकी शिद्दत में थोड़ी सी कमी होगी, लेकिन बारिशें ये देता रहेगा। लेकिन ये ऊपर थोड़ा सा शिफ्ट होगा इसका, जैसे वो मैंने पहले भी बताया, तो वहाँ पे हमारे अपर एरियाज़ में, जिसकी वजह से फिर कई जगहों पे मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है। और उसके इफ़ेक्ट्स में आपको पता है कि जी जो हमारे नाले हैं या दरिया हैं अपर एरियाज़ में, ख़ास तौर पे काबल रिवर या इन इलाकों में भी बारिश की तवक्को है। और हमारे ख़ास तौर पे ये दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ जो हैं उनमें भी पानी थोड़ा सा ज़्यादा आ सकता है।
تاہم ہمارے جو جنوب کے علاقے ہیں یہ جو سندھ اور بلوچستان جو ہیں وہ تھوڑا بہتری کی طرف یعنی 2 دن کے بعد ہو جائیں گے، بہتری آنی شروع ہو جائے گی، اور موسم جو ہے تقریباً یعنی لگیں گے تو صحیح 3-4 دن، لیکن بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ سپٹمبر کے مہینے کے لیے میں موسم کا حال بتا دوں کہ پہلے بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی اگست اور جولائی اور اگست میں ہماری پروگریس کیا رہی ہے۔ جولائی کے مہینے میں 1 جولائی سے لے کے آج تک، یہ پریس کانفرنس ہم کل کرتے چونکہ مہینہ ختم ہونا تھا، لیکن چونکہ ویک اینڈ آ گیا ہے تو ہم نے آج تک کی جو صورتحال نوٹ کی ہے، یعنی ہمارے پاس 2 مہینوں میں جو بارش ہوئی ہے وہ تقریباً اس وقت نارمل سے 60% زیادہ ہے، لیکن آزاد کشمیر میں ابھی تک بھی بارش کا سپیل جو ہے وہ بارشوں کی جو کوانٹٹی ہے وہ کم ہے، یعنی 20% کم بارشیں ہیں، جس کی وجہ سے جس کا امپیکٹ اگر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ہمارے منگلہ جو ہے وہ ابھی تک اس میں کافی گنجائش پانی کی موجود ہے۔ باقی جو ہے بلوچستان میں آج تک 115% زیادہ ہے، گلگت بلتستان میں 5% زیادہ ہے، اور خیبر پختونخوا میں بھی تقریباً نارمل بارشیں ہیں، یعنی 1% ہے لیکن ہم اس کو نارمل ہی کہہ سکتے ہیں۔ پنجاب میں 56% بارشیں زیادہ ہوئی ہیں، اور سندھ میں جو یہ جو سپیل چل رہا ہے یا پہلے بھی جو بارش کے سپیل آئے ہیں اس میں شدت کافی تھی، سب سے زیادہ بارش جو ہے وہ 125% جو ہے وہ سندھ میں ہے۔ اوورآل کمولیٹو جو ہے پورے پاکستان میں وہ 60% زیادہ ہے۔ اگر ہم اس کو صرف اگست تک محدود رکھتے ہیں، جولائی میں ہمارے پاس یہ تھا کہ 7% معمول سے بارشیں کم تھیں پورے پاکستان میں، لیکن اگر ہم اگست کا دیکھتے ہیں تو اگست میں 137% اوورآل جو ہے اگست میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی تقریباً 100% سے بھی زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، جس میں آزاد کشمیر میں 10% زیادہ ہیں، بلوچستان میں 239% زیادہ ہیں، گلگت بلتستان میں 58% زیادہ ہیں، خیبر پختونخوا میں 25%، پنجاب میں 111%، اور سب سے زیادہ ابھی تک جو پرسنٹیج ہماری جا رہی ہے بارشوں کی وہ تقریباً 318% جو ہے وہ سندھ میں ہے۔ ایک اور بھی میں ذکر کر دوں کہ 2022 میں بھی جو سندھ اور بلوچستان میں بارشوں کی مقدار تھی وہ 475% تقریباً زیادہ تھی، لیکن یہ ابھی تک آج تک جو ہے 30 اگست تک جو ہمارے پاس سب سے زیادہ سندھ میں بارشیں جو ہیں وہ 318%۔ اس کے علاوہ اب میں تھوڑا سا آنے والے مہینے کا بھی آپ کو بتا دوں کہ مجموعی طور پر ملک کے بیشتر حصوں میں معمول کی بارشوں کا رجحان جو ہے وہ ہمیں ملے گا، تاہم شمال مشرقی پنجاب اور جنوب مشرقی سندھ میں معمول سے قدرے زیادہ بارش کی پیش گوئی ہے۔ ابھی تک ملک کے بیشتر حصوں میں دن کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ تقریباً معمول کے مطابق رہنے کی توقع ہے، چونکہ گلوبل فینامیناز جو ہے ہمارے پاس ہمارے النینا یا لانینا، اس وقت النینو کی نیوٹرل سٹیج چل رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جی جو انڈین اوشن ڈائی پول ہے مومنٹ ہے وہ کافی ٹمپریچر جو ہے وہ ہمارے بحرۂ عرب یا بے آف بنگال پہ زیادہ تھا، تو آگے بھی چانسز زیادہ کی ہیں، تو اس وجہ سے وہاں پہ ابھی بھی فردر بھی ڈپریشن جو ہے وہ یا لو پریشر ایریا بن کے وہ وہاں پہ بارشوں کا امکان ہے۔ یعنی ہم نے ابھی فورکاسٹ تو نارملی کی ہے، لیکن کوئی سپیل ایسا بن بھی سکتا ہوتا ہے، جیسے یہ 2 سپیل یہ اس مہینے کے آخر میں بنے، تو یہ اس طرح کا۔ اچھا، اگر آپ دیکھیں اس وقت واٹر لیول جو ہوتا ہے آپ کے جو ایک زمین ایک سیچوریشن لیول اٹین کر چکی ہوتی ہے، جتنا بھی بارش کا پانی ہوتا ہے وہ تقریباً فلو کرنا شروع ہو جاتا ہے، اب وہ زمین میں پانی جذب کرنے کی سکت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اس لیے اس مہینے میں جتنی زیادہ بارشیں ہوتی ہیں وہ پھر فلو ہمارے ندی نالوں میں یا دریاؤں میں فلو کو زیادہ کرتی ہیں۔
تو اس وجہ سے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں جو میجر فلڈز ہیں وہ تقریباً اگست یہ سپٹمبر کے مہینے میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ اگر ہم آبی ذخائر کی موجودہ صورتحال آج تک کی ہم آپ کو بتائیں تو تربیلا اللہ کے فضل و کرم سے بھر چکا ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ گنجائش جو تھی 1550 فٹ تھی، اور اس وقت اس کی لائف سٹوریج پوری اس کی جو ہے 5.7 MAF ہے، اور اپنا پورا لیول وہ اٹین کر چکا ہے۔ منگلہ جو ہے اس کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ جی 1242 اس کا لیول ہے تقریباً، جو فل ہوتا ہے جب پوری گنجائش کے ساتھ، اس وقت 1219 فٹ تک جا چکا ہے۔ تو اس میں لائف سٹوریج جو ہے ابھی تک بھی 76.10 ہوئی ہے، 24% ابھی مزید بھی گنجائش ہے، اور یہ بہت بڑی مقدار ہے پانی کی۔ بارشوں کا سیزن تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ آخری مہینہ ہے، تو اس کا ہمیں تھوڑا سا ہے امکان کہ یہ شاید نہ بھر سکے، اور جس میں یہ ہوگا کہ پھر آنے والے سیزن میں واٹر سٹریس ہوگا، کیونکہ یہ زیادہ پنجاب کو فیڈ کرتا ہے، تو اس پہ تھوڑا سا جو ہے وہ پانی کا جو ہے وہ آنے والے سیزن میں منگلہ میں کم اس کا وہ یعنی ہونے کی وجہ سے سٹریس رہے گا۔ پانی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے چونکہ، تو یہ تھوڑا سا ہمیں خطرہ ہے کہ یہ کم رہے گا۔ راول ڈیم آپ کا کا پورا بھر چکا ہے، بلکہ 1-2 دن پہلے پانی انہوں نے ریلیز بھی کیا ہے، لیکن آج کی بارشوں سے پھر وہ اپنا 1752 فٹ اپنا لیول اٹین کر چکا ہے۔ سملی ڈیم جو ہے اسلام آباد میں، جو جس سے واٹر سپلائی ہوتی ہے، یا یہ راول ڈیم یا خانپور ڈیم، یہ میں ان کی صورتحال بتا رہا ہوں۔ سملی میں ابھی تک گنجائش ہے، 2304 فٹ پانی اس میں لیول اس کا ہے، اور 2315 فٹ جو ہے اس کی گنجائش ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جی 12 فٹ ابھی تک یہ کم ہے۔ خانپور ڈیم جو ہے موجودہ صورتحال کے مطابق اس میں ابھی 1959 لیول ہے، لیکن اس میں گنجائش جو ہے وہ 1982 فٹ تک ہوتی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ جی ابھی تک ہمارے اسلام آباد میں خاص طور پہ جو ہمارے آس پاس ڈیم ہیں ان میں صورتحال راول ڈیم میں بہتر ہے، باقی جو ہے وہ تھوڑی سی کم سچویشن ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جولائی کے مہینے میں سب سے زیادہ بارش لاہور ایئرپورٹ پہ 662 ملی میٹر ایک مہینے میں ریکارڈ کی گئی۔ سیالکوٹ دوسرے نمبر پہ تھا 480۔ نارملی سیالکوٹ سب سے زیادہ بارش کی جگہ ہے، لیکن پچھلے مہینے کم رہی بارش۔ چکلالہ میں 403 تھی، سیالکوٹ سٹی میں 332 تھی، گجرات میں 323 تھی، اور منڈی بہاؤالدین میں 317 تھی۔ اگست میں جو ہے وہ صورتحال تھوڑی سی اور بہتر ہوئی، یعنی نارووال میں 413 ملی میٹر آج تک، ایبٹ آباد میں 372 ملی میٹر، یعنی ککول ہماری آبزرویٹری ہے تو وہ ایبٹ آباد ہی ہے۔ میر پور خاص سندھ میں، یہ سندھ میں ہماری جو آلریڈی جو وہاں پہ نارمل رین فال ہے وہ بڑی کم ہوتی ہے، لیکن چونکہ پچھلے یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمارا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی پورا ایک شفٹ ہو گیا ایریا، کہ پہلے ہمارے شمال میں بارشیں زیادہ ہوتی تھیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 سال سے یا اس سے پہلے بھی کوئی 1-2 دفعہ جو بھی سپیل آئے زیادہ سندھ اور بلوچستان کو افیکٹ کر رہے ہیں۔ میر پور خاص 337 ملی میٹر ہے، جس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی ہم نے وہ آپ کو بتایا بھی ہے کہ 318% اس کی وہ زیادہ رین فال ہے۔ اسلام آباد 0 پوائنٹ پہ 333 ملی میٹر اگست کے مہینے میں بارش ہوئی ہے۔ خیر پور سندھ جو ہے وہاں پہ 286 ملی میٹر ہے۔ مٹھی ایک جگہ ہے وہاں پہ 275 ملی میٹر ہے، اور یہ زیادہ بارش جو ہے اس سپیل میں ہوئی ہے، جو آج کل اس کا چل رہا ہے وہ ایک طوفانی سلسلہ، اس میں بارشیں زیادہ ہوئی ہیں۔
जैकबाबाद 260 मिलीमीटर है, सखर 232 मिलीमीटर है, बदीन 217 मिलीमीटर है, खुशदार, ये बलूचिस्तान के ये इलाके भी जो हैं वो मानसून के जोन में नहीं आते, वहाँ पे भी 191 मिलीमीटर अगस्त के महीने में हुई है। कल्लात 162 मिलीमीटर है। और कराची जो है, कराची भी इतनी ज़्यादा बारिशें पहले मानसून की नहीं होती थी। सरजानी टाउन में जो है वो 188 मिलीमीटर बारिश हुई है। और मेट ऑब्जर्वेटरी जो कराची एयरपोर्ट पे हमारी है, वहाँ पे 118 मिलीमीटर हुई है। तो आप देख रहे हैं कि जी बारिशें अगस्त के महीने में तकरीबन 100% से तकरीबन ज़्यादा रिकॉर्ड है। तो इन बारिशों का जो हमने इम्पेक्ट बताया था कि जी हमारे रिजर्वायर की सिचुएशन बेहतर रहेगी, या इसका जो इम्पेक्ट था कि जी फसलों पे अगर ख़ास तौर पे देखा जाए तो चावल की फसल के लिए तो ये बहुत अच्छी बारिशें हैं, लेकिन कपास को काफ़ी नुकसान हो रहा है। यानी हमारे एग्रोमेट सेक्शंस को जो डाटा रिसीव हो रहा है, कपास की फसल आजकल वो तकरीबन आप कह लें कि फूल देने के सीज़न पे होती है, तो उसको काफ़ी नुकसान हो रहा है। और ख़ास तौर पे हमारे जनूबी पंजाब या सिंध में जो कि बारिशों का वो कपास का इलाका है, तो उसका इन बारिशों का इम्पेक्ट उस पर अच्छा नहीं है।